وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔ اللہ اور نبی بھی ایک، قرآن بھی ہے ایک، اللہ اور نبی بھی ایک، قرآن بھی ہے ایک، مسلم کی ہر زمانے میں پہچان بھی ہے ایک، اس بات کو سمجھنے کی ہمت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔ قرآن ظلم کرنے سے بھی روک رہا ہے، قرآن ظلم کرنے سے بھی روک رہا ہے، فرقہ پرستیاں نہ ہوں رب روک رہا ہے، حکم خدا کی ہم کو اطاعت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ بات ہے صبر کی، صبر ہوگا کامیابی ہوگی، بے صبری ہوگی ناکامی ہوگی۔ دوسرے لوگوں کی باتیں سننا یہ عام بات نہیں ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ ہماری بھی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپس میں اختلاف چھوڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی۔ ایک یزیدی لائن ہے، ایک حسینی لائن ہے، ایک یزیدی نظریہ ہے، ایک حسینی نظریہ ہے، ایک پلیٹ فارم یزیدی ہے، ایک حسینی ہے۔ اگر امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو آؤ پھر حسینی پلیٹ فارم پر امت کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ امت میں اتحاد ہو سکتا ہے تو اس پلیٹ فارم پر، اس سٹیج پر، اس راستے پر کہ جس راستے پر نواسۂ رسول امام علی مقام نے سارا خاندان خانوادہ شہید کروا کر اس نظریہ، اس پلیٹ فارم، اس سٹیج جو بارگاہ مصطفیٰ کریم سے عطا ہوا تھا اس کی حفاظت کی ہے۔ ٹھکانہ ہوا ازل سے بے ٹھکانہ ہوا ازل سے مجھے مر جانے دے۔ کہ اتحاد تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم محسنین بننے کی کوشش نہیں کریں گے،
جب تک ہمارے باطن کا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک ہماری باطن کی صفائی نہیں ہوگی، صرف بین المسالک کانسٹرکٹ کا نام نہیں ہے۔ پاکستان میں سیکولر طبقہ موجود ہے، پاکستان میں سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، ہم نے ان کو بھی ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ We have to speak in their idiom. We have to use those intellectual tools which make these secularists love Islam. وہ بھی ہماری ذمہ داری، لبرل طبقہ وہ بھی ہماری ذمہ داری۔ پر میری شہیدوں کو برش کا آئے گا، میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا کش کو کو بھر جانے دے میرے کملی آج تک یہ آیت سنتے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، عملی شکل جو ہے یہ انقلاب اسلامی میں بھی سنتے تھے ہم بچپن سے، جب علماء سے بزرگان سے، کہ یہ عملی شکل جو نظر آئی ہے یہ استاد محترم سید جواد حسین نقوی حفظ اللہ کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جہاں یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے اکٹھے ہوں گے، یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ یعنی صرف لفظی باتیں ہوتی تھی نا، الحمدللہ صد الحمدللہ آغا صاحب نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ سروری ہے بالا کیا سکندری کیا ہے۔ سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑے میدان میں امت مسلمہ الگ الگ شکل میں کھڑی نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو الکفر ملت واحدہ، کہ کفر یکجا ہو کر مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے ڈٹی ہوئی ہے، مسلمانوں کو روندنے کے لیے انہوں نے اپنے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آج یہ مسلمان نماز میں کھڑے ہونے پر لڑتا ہے، ہاتھ کدھر باندھنے ہیں اس پہ لڑتا ہے۔ کاغذ ہوں مجھے کمی غیور مسلمانوں، شمع رسالت کے پروانوں، ختم نبوت کے پاسبانوں، اسلام کا بنیادی عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، کہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا نورانی روحانی سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور سید البشر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر کے، مکمل کر کے، اکمل کر کے ختم کر دیا۔ مائیں باج ہو گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں۔ وحدانہ سبل ختم الرسل مولا گل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ ہے جو روزے کی حاضری لیکن وہ منتشر مسلمانوں کو امت وحدت بنانے کے لیے اپنے مسلکی گروہوں سے نکل کر ایک وحدت کے حصار میں آنا ہوگا۔ رہبر کبیر امام خمینی نے بھی اپنی فکر میں لوگوں کے اذہان میں امت میں راسخ کیا، اور آج رہبر معظم کی باسیرت قیادت بھی عالم اسلام کو یہی پیغام دے رہی ہے۔ سرزمین پاکستان میں یہاں پہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، تمام کو وحدت کے راستے پر گامزن ہونا پڑے گا۔ آج جبکہ فتنہ قادیانی کی ایک بار پھر ایک نئے انداز میں سر اٹھا رہا ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں نے پاکستان کو ایک بار پھر متحد ہو کر
इस फितरे का सर कुचलना होगा। को देखो तो इस तरह देखो। उम्मत मुस्लिमा का भी एक इज्तिमाई वजूद है, इसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र अपने अपने हिस्से का काम किए जा रहे हैं और सबसे मिलकर उम्मत मुस्लिमा का एक वजूद बना हुआ है। हजरत मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा सिस्टम अता किया, ऐसा निज़ाम अता फरमाया कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म कराहने लगेगा, पूरा जिस्म कराहने लगेगा। उम्मत मुस्लिमा का एक इज्तिमाई वजूद है। इस इज्तिमाई वजूद की गवाही का ये आज का प्रोग्राम है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी वाबस्तगी को पुख्ता तर करना है, पुख्ता तर करना है। और हवस के जितने भी जाते हैं, जितने भी तरीके हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, इसलिए कि हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौए इंसान को। तेरे जमाल के आगे वो रोशनी क्या है, तेरे जमाल के आगे वो रोशनी क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम में दो अज़मत वाली चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया तुम भटकोगे नहीं, तुम गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों चीज़ों को थामे रखोगे। अगर उनसे हट गए तो फिर तअस्सुब, फिर फ़िरक़ा, फिर ये सारी चीज़ें अंदर आना शुरू हो गई। तो एक चीज़ क्या फरमाया, किताबुल्लाह, एक चीज़ जिसकी वजह से उम्मत इकट्ठी हो सकती है वो अल्लाह की किताब है। और दूसरा फरमाया दूसरी वो चीज़ जिस पे पूरी उम्मत इकट्ठी हो सकती है, जिस पे सारी उम्मत को इकट्ठा किया जा सकता है, वो इतरती, फरमाया वो आले रसूल हैं, वारिसीन कुरान हैं। जब भी उम्मत में वहदत की बात होगी या तो कुरान पे लोग जमा हो सकेंगे या आले रसूल पे जमा हो सके। हमारा एक मिजाज है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मिजाज है कि जब तक कोई हमारी सारी बातें ना मान ले हम सुलह करने के लिए तैयार नहीं है ना। ऐसा है ना, हम कहते हैं तब सुलह होगी, आप हमारी सारी मान लें, हम आपकी एक भी ना माने, सुलह कर लो। ऐसे सुलह नहीं होती। अल्लाह ने इस सुलह को यहूद और नसारा के साथ लगाया कि ऐसी सुलह तो वो चाहते हैं, ऐसी सुलह तो वो करते हैं। लन तरदा अनकल यहूद, यहूदी तुमसे उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगे, सुलह नहीं करेंगे। वलन नसारा, और ना ही दूसरे वो, जब तक तुम उनकी सारी बातें ना मान लो। और मुसलमान का क्या अकीदा है, तालौ इला कलिमतिन, कि किसी एक बात पर ही सुलह कर लो। नबी के आने का मकसद क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने 3 दुआएं की थी, 2 कबूल होगी, एक रह गई। वो एक दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी उम्मत में वहदत, आज मेरी उम्मत लड़ना ना छोड़ दे। आज अगर ये इदारा वाले और जामिया उर्वतुल वुस्का और उनकी पूरी टीम इस काम को कर रहे हैं तो ये नबी की उस जज्बे को परवान चढ़ा रहे हैं, ये नबी के उस जज्बे को परवान चढ़ा रहे हैं कि अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल नहीं की। लेकिन ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि हवा के रद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा के रद में हवाएं चल रही हैं, तूफान उठ रहे हैं, अपने भी खिलाफ पराए भी खिलाफ, अपने भी खिलाफ पराए भी खिलाफ हैं। शायर कहता है हवा के रद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार के दिल में बात आए वो दिल में बाना, कमाल ये है। और आखिरी जुमला हजरत की शान में अक़दस में मैं पेश करूंगा। शायर कहता है 1000 ताकत हो 100 दलीलें हों, कहते हैं 1000 ताकत हो 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी से। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हजार ताकत हो 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। दरे रसूलों पे ले चल,
جب محرم وغیرہ آ رہا ہوتا ہے تو فتنہ فساد روکنے کے لیے ایڈمنسٹریشن علماء کو جمع کرتی ہے. یہ شرم کی بات ہے. علماء کو رہنمائی کرنی چاہیے کہ فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے. علماء کو ضابطہ اخلاق طے کرنا چاہیے. تمام مسالک کے علماء اپنے آپ کو پابند کر لیں, مل کے بیٹھ جائیں. کون سی مشکلات ہیں, کون سی چیزیں ہیں کہ جو اختلاف کو بھڑکاتی ہیں, کون سی چیزیں جن کو خدا بینات کہہ رہا ہے. خدا بلا وجہ بات نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ بے تکی بات نہیں کرتا, نعوذ باللہ. بینات کو طے کیا جائے اور وہ ساری امت کے سامنے پیش کی جائیں, اور جو چیزیں بینات نہیں ہیں رکھیں اپنا اپنا عقیدہ, لیکن اپنی اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اپنے لیے ضابطہ اخلاق طے کرے. کیا علماء کرام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن ان علماء کی صف میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جن کی خدا نے مذمت کی ہے, جنہوں نے اپنی دنیا کی خاطر بنانے کی خاطر دین سے گمراہ کیا, حقیقی دین سے خدا کی حدود کو قائم نہیں کیا, امر بالمعروف کو ترک کیا, نہی عن المنکر کو ترک کیا. ان کی صف میں کھڑے ہوں گے. وہ زندگی کیا ہے بغیر آقا کے گزرے. اتحاد تب برقرار ہوگا جب آپ اس فروعی مسائل کو درمیان میں نہ لائے جس کا اصولی طور پر نہ تو وہ فرض ہے, نہ وہ واجب ہے, نہ وہ شریعت میں کوئی لازم ہے, لیکن ہم اپنے فروعی مسائل کو لے کے ایک دوسرے کی ضد میں ہم نے اسے فرض بنائے ہیں. اس وجہ سے آج اتحاد نہیں ہو رہے. میرے بھائیوں, آج ہم نے اس چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل کر ہمارے درمیان جو مشترکات ہے اس پہ آنا چاہیے. قرآن تو اعلان فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, لیکن ہم اس اعلان کے لیے تیار نہیں ہے. اتفاق اور اتحاد کے ماحول میں بھی ہم اپنے انفرادی نعرے لگواتے ہیں. یہ سارے مدارس والے جتنی بھی مکاتب فکر ہے وہ دور بہت قریب ہے کہ سر جھنجھوڑ کر بیٹھیں گے اور ہر مکتب فکر کو اپنے اپنے اداروں میں دعوت دیں گے, لیکن سبقت آغا جواد نقوی صاحب لے چکے ہیں. ان کو کیا پڑا ہوا ہے کہ چارسدہ, پشاور, کراچی اور دور دراز سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلا کے اس پہ اتنے سارے اخراجات کرا کے وہ یہاں پروگرام کر رہے ہیں. اپنے اہل تشیع کو بلاتے سارے اس کے ہاتھ چومتے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ بادشاہی برقرار ہو جاتی. لیکن نہیں, انہوں نے امت مسلمہ کا درد رکھتے ہوئے سب لوگوں کو بلایا تاکہ دنیا کو وہ ایک پیغام دے کہ میرا اس مدرسے کا اگر کوئی پیغام ہے تو وہ محبت, امن اور رواداری کا پیغام ہے. تڑپ رہا ہے جو کہ حاضری کے لیے ہمارے اندر ایک کمزوری ہے کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتے اور اپنے لیے پسند یہ کرتے ہیں کہ امن آ جائے اور زندگی میں دنیا میں انسان سہولت کی زندگی گزارے, اچھی زندگی گزارے, امن کے ساتھ زندگی گزارے. تو میرے پیارے بھائیوں, ہم لوگ جو امن چاہتے ہیں اور امن کو پسند کرتے ہیں اور امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے میں اور آپ کو ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو امن آئے گا. اپنی غلطی کو غلطی مانیں گے تو امن آئے گا, اس کے بغیر امن نہیں آئے گا. کسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے, یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے. مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے اور مسلمان لڑے جا رہے ہیں, کیونکہ علماء کرام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ استعماری قوتیں نہیں چاہتی ہیں کہ مسلمان متحد رہیں, مسلمان اتحاد کا مظاہرہ کریں.
رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی رضی اللہ العالی کا وہ فتویٰ کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے، ان مقدسات کے حوالے سے غیر ضروری گفتگو کرنا جس کی وجہ سے کسی کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ مگر استعماری قوتیں خود اسی برطانیہ کے اندر دو ٹی وی اسٹیشنز قائم کر کے ایک کو نام نہاد شیعہ گروپ کے حوالے کیا ہوا ہے اور ایک کو نام نہاد سنی گروپ کے حوالے کیا ہوا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقدسات کے اوپر باتیں کریں، لڑائیں مسلمانوں کو۔ جو استعمار کا طریقہ کار رہا ہے لڑاؤ اور حکومت کرو، آج بھی مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے اور مسلمان لڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سمع الله لمن حمده الله أكبر وكان الله أكبر بكل شيء عليما الله أكبر الله یہ وحدت امت کی بھی ضرورت ہے، پاکستان کی بھی ضرورت ہے، اور وحدت کا سب سے بڑا ذریعہ ختم نبوت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ختم نبوت کے حوالے سے بہت سے مورچے دائرے کام کرنے کے ہیں۔ ہم وہاں جو جنگ لڑ رہے ہیں، تین پہلو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ قرآن و سنت، قرآن پاک اور اہل بیت، قرآن پاک اور سنت رسول، اس کے معاشرتی کردار سے دستبردار ہو جائے، امت تیار نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان سے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے عنوان سے جہاں کام ہو رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ وہاں ہمارا کام نہیں ہے۔ UN میں ہو رہا ہے، یورپی یونین میں ہو رہا ہے، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن میں ہو رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل میں ہو رہا ہے، بین الاقوامی اداروں میں یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کے عنوان کو، ناموس رسالت کے عنوان کو ایک ایسا عنوان بنا دیا جائے جس پر کوئی بات کرنا بھی پسند نہ کرے۔ میرے خیال میں علمی ماحول میں بیٹھا ہوں، اہل علم کے سامنے بیٹھا ہوں، طلباء کے سامنے، میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس محاذ پر شریعت مصطفی، نظام مصطفیٰ، اسلام کا قانون، شریعت اور تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت پر سب سے زیادہ اس کام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آخری بات یہ عرض کروں گا، دیکھیے جتنا ہم وحدت، ختم نبوت، نظام شریعت اور ناموس رسالت کے محاذ کو علمی فکری طور پر مضبوط کریں گے، یہ نیچے کے جھگڑے خود بخود سمٹتے چلے جائیں گے، نمٹتے چلے جائیں گے۔ اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم اپنے تہذیبی اور فکری وحدت کی طرف توجہ دیں اور جو ہمارے چیلنجز درپیش ہے ان چیلنجز کا سامنا کریں اور مل جل کر ان کا مقابلہ کریں۔ اجالے ذہن میں روشنی ضمیر میں ہے۔ تو اللہ نے
वहदत बैन अल-मुस्लिमीन हमारे ऊपर वाजिब करार दिया है और तफरीक़ा बैन अल-मुस्लिमीन अल्लाह ने हमारे ऊपर हराम करार दिया है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमने नुअमिनु बिबाअज़िन व नकफुरु बिबाज़िन की बुनियाद पर यह नहीं हो सकता कि कुरान की बास वाजिबात को हम ले लें और बास के बारे में या दुनियावी अगराज की वजह से उसको हम तर्क कर दे। जब नमाज अल्लाह ने वाजिब फरमाया है, अगर वाक़ियन अल्लाह पर हमारा ईमान है तो ईमान का तकाजा यह है कि जिस तरह नमाज हमने अपने ऊपर लागू किया है और अपना अकीदा बनाया है, तो फिर अपने आप पर यह भी लागू कर दो कि वहदत बैनुल मुस्लिमीन भी हमारे ऊपर वाजिब है। कि बाहर दुश्मन ममालिक पर बैठकर मुसलमानों का खून बहाने के लिए चैनल उन्होंने खोले हैं और शिया सुन्नी के दरमियान और मुकद्दसात को छेड़ रहे हैं। मैं वाज़ेह अल्फाज में कहूंगा, इसमें किसी किस्म की खौफ और कबाहत और तकी की जरूरत नहीं है। बेवनवान एक शिया और मुक़ल्लिद मरजे आज़म मैं लंदन से यासिर हबीब के आमाल से बरात करता हूं, जो मुक़द्दसात अहले सुन्नत को छेड़ रहा है। क्यों? हजरत आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली खामनाई हफिज़हुल्लाह तआला ने वाज़ेह अल्फाज में फतवा भी दिया है और हमारे ऊपर शरई हुज्जत तमाम की है कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत को छेड़ना और अज़वाज नबी की इहानत शरअन हराम है। ये कोई स्ट्रैटेजी फतवा नहीं है, ये किसी तकिए की बुनियाद पर नहीं है, ये एक हुक्म शरई है जो मेरे ऊपर वाजिब है और लागू है और नाफिज है। और मदीने जाऊंगा एक दिन जरूर जाऊंगा। मसलाए खत्म नबुव्वत की वहदत और ये मुत्तफ़िका मसला जो उम्मत की वहदानियत का और उम्मत की वहदत जिस पर कायम हो सकती है, ये ख़त्म नबुव्वत का प्लेटफॉर्म उस वक़्त भी उलमा ने वहदत के साथ इसको कायम किया था और मनवाया था। और आज भी अगर हम ख़त्म नबुव्वत का और ख़त्म नबुव्वत पर जो नक़ब ज़नी लगाई जा रही है उसको रोक सकते हैं तो अपनी वहदत को कायम रखते हुए रोक सकते हैं। मसाइल में इख्तलाफ है, लेकिन उस इख्तलाफ को दलाइल से हम बैठकर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ को हम फ़िरका वारियत की सतह पर ले जाने के हकदार नहीं। जो लोग इस इख्तलाफ को फ़िरका वारियत की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो उम्मत में इंतशार पैदा करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग उम्मत की वहदत को ख़त्म करने वाले हैं। हम उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। मदीने जाऊंगा एक दिन जरूर जाऊंगा कि ये सफर तो मेरे हाथ की लकीर में है। जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, सही मुस्लिम सही बुखारी के मुख्तलिफ रिवायात में है, जो भी कहे मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वसल्लु सलातना वसल्लु इला क़िबलतिना व अकल ज़बीहुना फहुव मुस्लिमुन हरुमा दामुहु व मालुहु व हिसाबुहु अलल्लाह। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। आप और मुझे दावत है, पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं इस्लाम और ईमान, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज अदा करे, ज़कात दे दे, वो मुसलमान हैं।
اس کی جان اس کا مال کی حرمت ہے، محترم ہے، اور اس کا حساب خدا پر ہے. آپ اور میں فتویٰ دے کر آپ اور میرے پاس وہ فیصلہ کا حق نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہیں. امام صادق علیہ السلام نے اپنے مدرسے کے دروازے کو ہر ایک کے لیے کھول کے رکھا تھا. آج ہم نے وہ سنی ہو یا شیعہ، وہ بریلوی ہو یا جس مذہب اور مکتب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اپنے کیا ہے مکتب اور کے کیا ہے اس کو ایک دیوار کھڑی کر کے بند کر رکھا ہے، ہر ایک کے لیے بند کیا ہوا ہے. اگر امام صادق علیہ السلام کی سیرت پر اگر ہم نے چلنا ہے تو ہم اپنے مدرسوں کے دروازوں کو دوسروں کے لیے کھولیں اور امام صادق کی سیرت پر عمل کریں. پہلی بار سنا وہ ایک دل میں خلش تھی، وہ دور ہو گئی کہ مقدسات اہل سنت کو جو چھیڑنے کا اور اس کو تقریر اس میں جو بے احترامی کرنے کا جو ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، آج اس کے بارے میں سنا کہ یہ بڑوں کی طرف سے نہیں، یہ بعض شر پسندوں کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے اور ہم پورے ایک فرقے کی طرف منسوخ کرتے ہیں. آج الحمدللہ وہ میرے ذہن سے وہ خلش ختم ہوگی کہ یہ ہمارے بڑوں کا یہ قول نہیں ہے، یہ بات شر پسندوں کی طرف سے ہے. یہ بات ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. آج پوری دنیا میں امت کی خاک اڑ رہی ہے، لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، عالمی استعمار کا ہدف شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی یا مسالک کے ماننے والے نہیں. عالمی استعمار اسلام کی دشمن طاقت، اس کا ہدف اسلام ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ، مولانا سید ابو العلا مودودی، امام حسن البنا اور اسی طرح امت کی یہ قیادت، ان کا جرم یہی ہے کہ وہ امت کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں. اہل حدیث اللہ پر قابض ہیں، دیوبندی صحابہ پر قابض ہیں، بریلوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قابض ہیں. اہل تشیع اہل بیت کے نام پر ابھرتے ہیں. اتحاد وحدت تو اس چیز کا نام ہے. ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ اپنے فکر کو، اپنی ذہن کو، اپنے عمل کو متحد کر لیں. صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کچھ علماء نے کہا یہ جلوس نکلتے ہیں، ان کا راستہ ایسے ہو، ان کا راستہ ایسے ہو. کور کمانڈر اور محرم کی مجلس سے میں نے یہ آیات پڑھی
اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابناءنا و ابناءکم کس کو کہا ہے؟ تم قرآن کو مانتے ہو تو پھر اگر کوئی عیسائی بھی یہ جلوس نکالے گا تو اگلی صف میں کھڑا ہوں گا، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا سید شباب اہل الجنہ؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یزید کس طرح اقتدار میں ہے؟ ان کے بیانات آپ محرم کے مہینوں میں دیکھیں. اس دین کو ہر دور میں بنو امیہ سے لے کر آخر تک لوگوں نے بیچا ہے. یہ ایسے نہیں کہا مولانا نے کہ کون ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار کی بات کرتے. آپ کا خیال ہے کہ مولانا یعنی علامہ اقبال شاید علماء کے خلاف ہے؟ نہیں، انہوں نے ایک نظم اور بھی لکھی ہے امام برحق کے نام سے. حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست. یہ جواد حسین نقوی جس مشن کو لے کر چلے موت کا مشن ہے، قبول ہے تو اس رستے پر چل سکتے ورنہ نہیں چل سکے. اور یہ کہ اس تخت کی بات ہے، میں آپ کو صاف کہتا ہوں، آپ 20 شہروں میں 10 علماء کی کونسل بنائیں، یونین کونسل، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، اور ان سب میں اس اقتدار کی بات کا فیصلہ کریں. آپ مجھے بتائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس رستے میں شہید ہوئے؟ تخت پہ آدمی غلط بیٹھا تھا. جنگ صفین اور جنگ جبل امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیوں لڑی؟ تخت پہ غلط لوگ قبضہ کرنا چاہتے. عراق میں مفتی اعظم سے، شافعی سے وہاں ملا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عراق کو 3 حصوں میں تقسیم ہونے سے اس وقت بچایا جب ہم نے مل کر یہاں فتویٰ دیا. سیستانی صاحب کے فتوے کا بھی ذکر آیا ہے کہ ہم نے فتویٰ دیا کہ جہاں اہل تسنن ہے اکثریت میں وہ نکل کر اہل تشیع کا دفاع کریں، اور جہاں اہل تشیع ہے وہاں اکثریت میں وہ نکل کر اہل تسنن کا دفاع کریں. ہم نے عراق کو بچا لیا. یہ ہے برکات، یہ ہے نظر، یہ ہے تفقع. اور اگر آپ ادھر ادھر کی مجلسیں کہ میں اور آپ اسی کلامی مجلسوں میں پڑے رہیں گے کہ کس کی فضیلت اور کس کی فضیلت نہیں ہے، تو یہ یزید آج بھی اس کا رقص میرے اور آپ کے پاکستان میں بھی جاری ہے. قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے. قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. میں اہل تشیع سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی ایک گروہ کے اندر کوئی اچھی افکار والا بندہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سفیر وحدت آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آپ بھی فتویٰ لگا کے باہر نکال دیں. یہی پیغام ہے. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا قرآن میں کہ اے نبی کہہ دو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، میں تم سب کا نبی ہوں. اور میں آخر میں عرض کرتا ہوں، قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. قرآن نے یہ نہیں کہا کنتم خیر تشیع، تم بہترین شیعہ ہو. قرآن نے یہ نہیں کہا کنتم خیر دیابنۃ، تم بہترین دیوبندی ہو. قرآن نے یہ نہیں کہا کنتم خیر وہابیۃ، تم بہترین وہابی ہو. قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تو ہمیں امت رہنا چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. لیکن قادیانیت سے
اہل تشیع کا اتنا تعارف نہیں ہوگا. دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں قادیانیت کے حوالے سے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی کتنی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہے، اور انگریز کا وہ خودکاشتہ نبی مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ صد حسین از در گریبانم کربلا اس سیر ہر آنم. وہ کہتا ہے 100 حسین میری جیب کے اندر، میری گریبان کے اندر موجود ہیں. امام حسین کی توہین کرتا ہے. میرے محترم، اس امت کی یکجائی، اس امت کا ایک ہونا ہر سلیم الفطرت مومن کے دل کی خواہش ہے. لیکن میں درد دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہفتہ وحدت جیسے ربیع النور میں ربیع الاول میں مناتے ہیں، ایسا ہی ہفتہ وحدت محرم الحرام میں بھی منانے کی ضرورت ہے. دنیا صرف محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کشمیر میں جتنی بیٹیوں کی عزت لوٹ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فلسطین میں جتنے فلسطینی یا خواتین کی عزت لوٹ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بولو. شیعہ مولوی ہیں، بریلوی مولوی ہیں، اہل حدیث مولوی ہیں، دیوبندی مولوی ہیں. ہوش کرو، کچھ تیار رہو، تیار رہو. جنرل باجوہ صاحب جو ہی اشارہ کرے تو پھر نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث. ان بچوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، یہ جو ترانہ پڑھ رہے تھے. میری بات سن لیں آپ، میں سمجھتا ہوں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ بولو کون سے درخت کی شاخیں ہیں؟ بولو. یہ لفظ، یہ جو مسلم درخت ہے نا، یہ اس کی شاخیں ہیں. شیعہ سنی کے ایک دوسرے کے خلاف جو فتاوی ہے، ان کو صندوق میں بند کر کے رکھو، ورنہ ہوگا یہ فلسطین میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والی بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے گی. قیامت والے دن ہم مولوی سارے ہی پکڑے جائیں گے. اس دفعہ مقبوضہ کشمیر میں عاشورہ محرم منایا گیا، بولو. بولتے نہیں ہو، نہیں نہ منایا گیا. تو اس طرف حضرت بل کی درگاہ بھی بند اور جامع مسجد بھی بند. بولو. اب تیار ہو سارے؟ کشمیر کی آزادی کے لیے سارے تیار ہو؟ بولو. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ گر نہ ہوتا امن جایا، خلقت کا غم کھانے والا، گر نہ ہوتا امن جایا. جس خاندان کی نسبت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم، ختم نبوت کو مان لیں تو سارے اختلاف ہی ختم ہو جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مان لیں تو سارے اختلافات ہی ختم ہو جاتے ہیں. جی، سب سے پہلے خوبی دین کا کیا ہوگا؟ نمبر 2، زبان سے کسی کو تکلیف. نمبر 3، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. جس کو ملے گا وہ کہے گا یہ میرا ہے. جس کو ملے گا وہ کیا کہے گا؟ یہ میرا ہے. مسکراتا چہرہ، جیسے امام الانبیاء کا کھلتا چہرہ تھا، اہل بیت عظام کے کھلتے چہرے تھے، صحابہ کے کھلتے چہرے تھے. وہ چہرے اپنے اپنانے. ماشاءاللہ ہمارے آغا صاحب کے چہرے کو دیکھ لیں. اس سے پہلے بھی میں حاضر ہو چکا ہوں قدموں میں. یقین کریں ایسے اپنائیت کے جیسے اپنے گھر میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ خوبیاں ہم نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا خالی بناوٹی نہیں، یہ جب جینون کرو گے نا، زبان پہ بھی مسکراہٹیں، چہرے پہ بھی مسکراہٹیں، تو چوتھی علامت یہ ہوگی کہ رب تمہارے دل سے، مومن کے دل سے غم دور کر دے گا. مومن ہو اور غمگین ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اور 5ویں نمبر پر فرمایا المودۃ بین المسلمین، یہ مسلمانوں کے درمیان جہاں جائے گا اتفاق پیدا کرے گا، اتحاد پیدا کرے گا، وحدت امت کا درس دے گا. آئیے ابتدا اپنے گھروں سے کرتے ہیں.
زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا ہجر نبی میں پارا پارا. ختم نبوت کے نتیجے میں امت پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اجتماعی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بہر صورت امت میں وحدت قائم رکھی جائے. دوسری ذمہ داری خود عقیدہ ختم نبوت کا اقرار اور حفاظت ہے. ختم نبوت کا تیسرا مطالبہ اظہار دین کی کوشش ہے. غلبہ دین کی سعی علمی، عملی، سیاسی، اخلاقی، تمدنی، معاشری ہر سطح پر ہونی چاہیے. ختم نبوت کا ہم سے چوتھا مطالبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ختم نبوت کے مشن کو پورا کرنے کے لیے پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور دینی خدمات میں مصروف ہیں، سب ایک دوسرے کی تائید اور نصرت کریں. اب آئیے ختم نبوت کے حوالے سے انفرادی ذمہ داریوں کی طرف. دینی خدمات میں مصروف حضرات کو پیغمبرانہ اخلاق اپنانے پڑیں گے. دو چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق اور کردار کو تباہ کرتی ہیں. تیسری چیز امت کے حال پر شفقت اور امت کی فلاح کے لیے دل سوزی، امت کے لیے رونا، دعائیں کرنا ہمارا معمول بن جائے. چوتھی چیز یہ جو امتی ہے نا، امتی بہت بڑا لفظ ہے. یہ اس امتی میں یائے نسبت، اس نسبت کا احترام بہت ضروری ہے. میں جس سے مل رہا ہوں، جو مجھ سے ملنے آیا، جو لوگ میرے ارد گرد رہتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مسلک اور کسی جماعت سے ہو، ہیں تو اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مانتا ہوں. گمسم آنسو گمسم آنسو ہر پروتی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کہ انبیاء علیہ السلام ہو، صحابہ کرام ہو، لوگوں کو دین میں داخل کرنے آئے تھے، نہ کہ نکالنے آئے تھے. تو ہمیں اپنے رویے پہ جو ہے غور کرنا چاہیے. آغا جان فرماتے ہیں کہ اقتدار کی خاطر آپس میں اتحاد نہ کریں، یا کسی مفاد کی خاطر، اپنی اقدار کی خاطر آپس میں اتحاد کریں. تو آغا صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ یہاں پر بھی نماز 5 وقت کی اذان شروع ہو گئی ہے. یہ اپنے ادارے سے وحدت کا ثبوت ہے. یہ آغا صاحب کی ہمت کو سلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ لگایا ہوا پودا، اس کے اثرات پوری دنیا میں جائیں گے. کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی. کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی. ماہ میلاد میں اپنے رسول کے حضور، ان کی پیدائش کی خوشی میں اس سے بہتر شاید ہی کوئی ہدیہ اس پاس ہو سکتا ہے. جس انداز میں آقا جان نے آقا کریم علیہ السلام کی امت کے سارے مکاتب کو ایک چھت کے نیچے اکٹھے کر کے حضور کے ذکر کے لیے اکٹھا کیا ہے. اتنا میرے رسول نے اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا. اگر اتنا حسن سلوک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں نا، تو ہماری اور ہمارے دوستوں کی زندگیاں جنت بننا شروع ہو جائیں. عیسائی اقلیت ہو سکتے ہیں، وہ اقلیت ہیں. یہودی اقلیت ہیں، سکھ اقلیت ہیں، پارسی اقلیت ہیں، لیکن قادیانی اقلیت نہیں ہے. کیونکہ اقلیت اور ہوتا ہے، اور چیز ہوتی ہے، اور فتنہ اور چیز ہوتی ہے. اقلیت کے حقوق کا دفاع کیا جاتا ہے، پاسداری کی جاتی ہے، اور فتنوں کی سرکوبی کی جاتی ہے.
اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس پورے سال میں اسٹڈی کیا آغا صاحب کو، اور میں نے دیکھا کہ آغا صاحب جس جان فشانی سے اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جن کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ آغا صاحب کے خلاف ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ان پر فتوے وغیرہ جاری کیے ہوئے ہیں. ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں ذاتی طور پر نہیں، حضور علیہ السلام کی بولیے نسبت کی وجہ سے. آل رسول کی عزت تکریم حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اہل بیت طہار کی تعظیم و تکریم حضور علیہ السلام کی اور نسبت کی وجہ سے ہے. جب کوئی ان سے نسبت اپنی توڑے گا، الگ کوئی چیز قائم کرے گا، وہ سمجھو وہ فتنہ گر ہے، ہمارے اندر انتشار و افتراق پیدا کرنا چاہتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے، تم اس کے سامنے اس کے باپ کے جو بدخوئیاں نہیں ہوتی، جو اس نے واقعتاً کام گندے تو سارے کیے ہوئے تھے، ان کو بیان، لیکن اس کے بیٹے کے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ اس کی عربی رگ پھڑکے گی، وہ ایمان سے جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے روکا، اصحاب کو روکا. آج جو کچھ میں نے صبح سے ان کی محنت دیکھی، پھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ والی زبان نہ کھولیں اور ایک دوسرے کے چیتھڑے نہ اڑائیں. کاش کہ سنت نبوی کی صورت میں اس پیغام کو ذرا آپ عام کیجئے گا اور عمل بھی کیجئے گا. آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہاں کانفرنس کے اندر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، جو بھی بولا ہے آزادی سے بولا ہے، بالکل کوئی دباؤ کسی پر نہیں تھا، جس کے جی میں جو آیا ہے اس نے کہا ہے. اور ان کا یہ حق بنتا تھا کہ آزادانہ گفتگو فرمائیں یہاں پر، اور اس سے زیادہ حوصلہ آپ لوگوں کا ہے، سننے والوں کا، کہ جنہوں نے شرح صدر سے ہر بات سنی ہے. اور یہی وحدت کا اہم تقاضا ہے کہ وحدت قائم ہوگی جب دل ہمارے بڑے ہوں گے. شرح صدر جب ہمارے اندر پیدا، تنگ دل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، کم از کم اپنی ذہنیت اور اپنی سوچ سے ہٹ کر کوئی بات برداشت نہیں ہوتی. یہ خود خواہی ہے، خود غرضی ہے اور انانیت ہے کہ ہر آدمی میری پسند کی بات کرے. نہ، ہر آدمی اپنی مرضی کی بات کرے، اور میرے اندر ایسی ظرفیت ہونی چاہیے کہ میں ہر بات کو سن سکوں، اس میں سے جو حق ہے اسے تسلیم کر سکوں. غلط بھی ہو سکتی ہے بات، اگر غلط بات ہے تو میں اپنے تئیں تو اس سے اجتناب کروں گا، لیکن بولنے والے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے. بعد میں آپ وقت لے کے بیٹھ کے وضاحت کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر تعمیری انداز سے بات کر سکتے ہیں. بہت ہی عالی گفتگو کی، جس کا آپ نے نتیجہ یہیں پر کانفرنس میں ہی دیکھ لیا کہ ایک دوسرے بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بہت ساری غلط فہمیوں سے نکال دیا ہے. ان کی مختصر سی گفتگو تھی، شاید 15-20 منٹ کی، لیکن دوسرے انسان کی زندگی سدھار دی انہوں نے، جو بہت بڑی غلط فہمیوں کا شکار تھے. کانفرنس کا نتیجہ ممکن ہے بعض منتظر ہوں کہ کوئی نتیجہ بھی سامنے آنا چاہیے جیسا دھرنوں میں ہوتا ہے. نہ، یہ جو ہو گیا ہے نا، یہی مقصد تھا ہمارا.
اور وہ یہ تھا کہ تمام سلسلوں کے اکابرین، معززین، نمائندگان، بزرگان، مشائخ سارے آئیں اور آ کر یہاں مل بیٹھیں اور اپنے دل کی بات کریں اور یہ تأثر دیں کہ ہم اجنبی نہیں ہیں، ہم غیر نہیں ہیں. آپ کے زمانے میں انہوں نے اب نئے فرقے، نئے فتنے پھر بنائے ہیں مختلف مسالک کے اندر، جس کی ایک مثال شیعہ کے اندر ہے. غالی اور نصیری، یہ جس کو ہمارے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامت ظل العالی نے فرمایا کہ MI6 کا بنایا ہوا تشیع، ایک ورژن شیعہ MI6 نے بنایا ہے، اور اس کے اہداف میں سے، مقاصد میں سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے، مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی جائے، جس کی ایک مثال آپ نے دیکھا کہ وہ ملعون ہندوستانی وسیم نے بے حرمتی کی زوجہ رسول اللہ کی ام المومنین کی. اور یہ ام المومنین کی توہین نہیں ہے، ابھی آپ نے سنا ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے اس کی توہین رسول اللہ کی توہین شمار ہوتی ہے. تسلسل کے ساتھ جاری ہے. یہ جو ہدف قادیانیت سے لینا چاہتے تھے، جو ہدف بہائیت سے لینا چاہتے تھے، وہی ہدف نصیریت سے بھی لینا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ہو. کئی تو بڑے تیقن کے ساتھ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی میں وحدت ممکن ہے، اس طرح سوالیہ انداز میں ہو سکتی ہے، مگر ہو سکتی ہے، شیعہ سنی میں وحدت ہو سکتی ہے. اس کو ناممکن انہوں نے سمجھا ہوا ہے. جو واجب ہے، کیونکہ شریعت میں ہر مسلک کی بنیاد ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی چیز واجب قرار پاتی ہے جو مقدور ہو. ما لا یطاق واجب نہیں، جس کی طاقت ہی نہیں ہے تمہارے اندر، اللہ نے وہ چیز تم سے طلب ہی نہیں کی ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے وحدت کا تو مقدور ہے تو حکم دیا ہے نا وحدت. آیا ہم ناکام ہوئے وحدت میں؟ ناکامی اس کو کہتے ہیں کہ کوشش کر کے دیکھی یہ نہیں ہوتی. کوشش کے بغیر جب کہتے ہو نہیں ہو سکتا تو نالائق ہو، نہ کہ ناکام ہو. تو کوشش کرو، اس راہ کو طے کرو، اگر نہ ہوا پھر آپ کو حق بنتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام ہو سکتا ہے، ممکن ہے. پاکستان کے اندر ان سارے فتنوں کو خاک میں ملانا ممکن ہے. عزیزان یقین جان لیں کہ اتنا ممکن ہے، اتنا آسان ہے کہ جس طرح بعض محاورتاً کہتے ہیں کہ یہ بات تو پانی پینے سے بھی زیادہ آسان ہے. پانی پینا مشکل کام ہے، پانی اٹھائیں منہ سے لگا لیں پی لیں آپ. اس سے بھی زیادہ آسان ہے امت مسلمہ کے اندر تفرقہ ختم کرنا، اس سے بھی زیادہ آسان ہے. ایک دن لگتا ہے تمام فتنوں کو ختم کریں، لیکن اس کا راستہ یہی ہے کہ درد مندان ملت اور بابصیرت لوگ جن کے اندر بصیرت ہے، خدا نے جن کو فراست دی ہے، یہ تماشائی نہ بنیں، یہ خاموش نہ بیٹھیں، گھروں میں نہ بیٹھیں، یہ اٹھیں، آئیں میدان کے اندر آئیں اور ان جاہلوں سے یہ میدان لے لیں. عزیزان عرض یہ کرنا ہے کہ ٹیکنیک ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، قرآن میں ہے، یہ تالیف قلوب. پہلے دل جیتو،
गर्दनें झुकाने से पहले दिल जीतो। जब दिल जीत लोगे वो पूरा आपका है। फिर वो पहले दिल जीतो इसके, दिल जीत लो। दिल जीतने के बाद ये हर काम के लिए तैयार है। उम्मत अगर बनानी है तो पहले उम्मत किससे बनानी है? हमने पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से बनानी है ना। अगर पाकिस्तानियों को सबको सर्टिफिकेट दे दें हम गुमराही के, ये फलां वजह से, ये फलां वजह से, फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो दिन दिखाएगा जब ये माहौल है, ये आज़म है, ये जो आज जिसका आपने सबूत दिया है, ये इरादा बताता है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपको पाकिस्तान में एक ऐसी पाकीज़ा उम्मत मिलेगी इंशाअल्लाह। आप कह सकते हैं कि वो मिस्दाक होंगे उसी आयत के कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। उस दिन की आरज़ू के साथ यकीन रखें इंशाअल्लाह, अपने नबी के ऊपर ईमान रखें, अपने अल्लाह के ऊपर ईमान रखें, अपनी राह के ऊपर ईमान रखें। इंशाअल्लाह ईमान से सारे काम हो जाएंगे और इसमें इंतज़ार ना करें कि कोई दूसरा आकर हमारे लिए कुछ करेगा। हमने खुद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को सुधारना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बनाना है इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह